نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلفائے راشدین میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد كان فيما قبلكم، پہلی امتوں میں کچھ حضرات محدث ہوا کرتے تھے۔ فی الامم محدثون فإن يك في امتی، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا فإنه عمر، تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث وہ روشن ضمیر انسان کہلاتا ہے کہ جس کے دل میں غیب سے کوئی بات پڑے اور وہ اس غیبی بات کو لوگوں تک پہنچا دے، تو ایسے روشن ضمیر انسان کو محدث کہتے ہیں۔ محدث کا مطلب ملہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کے دل پر الہام کیا جاتا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کی زبان اور دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات جاری فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق بات کو جاری فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور میں اسے پی رہا ہوں، اور میں نے دودھ اتنا پیا کہ میرے ناخنوں تک اس کی تری کا اثر ہونے لگا، کہ مجھے ناخنوں تک اس کی تری کا اثر محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور انہوں نے وہ پیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے عرب کے قبائل کا علم ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور ایک پڑھنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم رکھ دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس لیے تمام صحابہ کرام کا اعتقاد تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 میں سے 9 حصے علم کے اپنے ساتھ لے گئے، اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو علم کا ایک وافر حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا رعب اور دبدبہ مشہور اور ضرب المثل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قریش کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب آپ اندر تشریف لے آئے تو آپ کے آنے سے پہلے ہی آواز کو سن کر ساری خواتین پردے میں چلی گئیں اور وہ بلند آوازیں بند ہو گئیں۔ آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ
فرحاں و شاداں رکھے، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، آپ کے آنے سے پہلے خواتین میرے پاس بیٹھے ہوئے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن جیسے ہی آپ آئے تو آپ کے رعب اور دبدبے سے وہ تمام خواتین پردے میں چلی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار ہوئی اور انہوں نے کہا عورتوں کو خطاب کر کے، اے اپنی جانوں کی دشمن، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں تم بلند آواز سے بات کرو اور عمر آئے تو چھپ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جانے دو، یعنی اس بات کو چھوڑو، کچھ اور بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم وہ شخص ہو کہ جب تم کسی راستے پر چلتے ہو، اگر شیطان اس راستے پہ آپ کو دیکھ لے تو وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ یعنی اے عمر، آپ سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے، شیطان بھی ڈرتا ہے کہ آپ کے ڈر سے وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کی زبان پر سکینت اور اطمینان جاری ہوتی تھی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو فرماتے تھے تو لوگوں کے لیے دلوں کا سکون اور لوگوں کے لیے دلوں کی اطمینان اور لوگوں کے دلوں میں اطمینان جاری ہو جاتا تھا۔ لوگ اس بات سے مطمئن ہو جاتے تھے، اپنے دلوں میں سکون محسوس کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور آپ کا بروقت صحیح فیصلہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ واقعتاً جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کتنی برحق اور حضرت عمر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن بالفرض و تقدیر اگر نبوت جاری ہوتی تو نبوت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ حضرت عمر میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ارشاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے کعبے کا دروازہ پکڑ کر آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا اور یہ دعا کی کہ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور مسلمانوں کو طرح طرح ستایا جاتا تھا تو اللہ کے نبی نے آپ کے حق میں دعا فرمائی اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ یہ دعا، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئے اور ایک ہی دن کے بعد صبح کے وقت میں آ کر مشرف باسلام ہو گئے۔ شروع دن ہی سے جب آپ اسلام لے آئے، اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، اسلام کا شہرہ پھیلنے لگا، اسلام کی شہرت سارے قبائل میں پھیل گئی اور آپ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں میں اس قدر تقویت پیدا ہو گئی کہ وہ کھلے عام اب نماز پڑھ سکتے تھے۔ آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، رعب و دبدبے کا اتنا جلال اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے برملا اعلان کر دیا کہ اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو،
اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی والدین کے حیات میں اس کے لخت جگر چھن جائیں تو وہ آئے اور عمر کا راستہ روک لے اور اسے ہجرت کرنے سے باز رکھے، لیکن کسی سورما میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکتا۔ یہ رعب، یہ دبدبہ، یہ جلال آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت کی وجہ سے تھا۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے رکھی ہیں، چونکہ آپ کی رحلت اور آپ کی شہادت محرم کے مہینے میں یکم محرم کو ہوئی ہے۔ فیروز ابو لولو یہ ایک مجوسی غلام تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے عمر، میرا آقا حضرت مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ کام لیتے ہیں اور مزدوری کم دیتے ہیں۔ آپ نے تحقیق کی، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس کی بات غلط ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہے، تو وہ اس بات کو سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے ایک زہر آلود خنجر اپنے ہاتھ میں لیا اور فجر کی نماز سے پہلے اندھیرے میں محراب میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور نماز پڑھانا شروع کر دی تو وہ اندر سے نکل کر اس نے آپ پر وار کیا اور کئی وار کیے، جو ایک وار ناف پر لگا جس کی وجہ سے آپ گر پڑے۔ یہ واقعہ 27 ذی الحجہ کا تھا۔ 4 دن آپ صاحب فراش رہے، 3 یا 4 دن، اور یکم محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے اور اپنی حقیقی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و عنایت سے اپنے حقیقی مقام پر پہنچ گئے۔ آپ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بار بار یہ خوشخبری دے دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ میں تھے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری رحلت ہو جائے تو میرے بعد ان 2 حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنا۔ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا گہرا رشتہ تھا۔ یہ گہرا رشتہ زندگی میں بھی رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گہرے رشتے کو زندگی کے بعد بھی باقی رکھا۔ چنانچہ آپ کی قبر مبارک بھی وہیں بنائی گئی جہاں پر قبر مبارک آپ کے پچھلے 2 ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آج تک یہ تینوں حضرات ایک ہی جگہ آرام فرما ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی، ان کے حالات کو پڑھنا، ان سے سبق لینا اور اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا عدل کا، انصاف کا، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا، آپ کے رعب و دبدبے کے بارے میں بتانا، آپ کے انصاف اور عدل کے بارے میں بتانا، آپ کی رواداری کے بارے میں بتانا، آپ نے اپنی اس زمانے خلافت میں کتنے بڑے رقبے تک حکومت اسلامیہ پھیلا دی تھی اس کے بارے میں بتانا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے امور انجام دیے اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کو پھیلا دیا۔ اتنی بڑی حکومت کے مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بالکل سادہ تھی کہ آپ کی سادگی کے واقعات کو پڑھ کر ہر انسان حیرت سے اپنے دانت دبانے لگتا ہے۔ آپ کے بارے میں ایک غیر مسلم نے کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور خلیفہ رہ جاتے
تو دنیا سے کفر مٹ جاتا۔ اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے، اور ہم ان کے لیے ہر وقت دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب بھی تم کوئی مجلس میں بیٹھو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ضرور کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کوئی مجلس منعقد کریں تو اس میں کوئی قول، کوئی ارشاد، کوئی بات ایسی ضرور آ جائے جس کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔